فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے، اس لیے کہ ہر جگہ ہر ملک میں ایک ہی شور ہے، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، اور واقعی ہے بھی۔ اب دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے اور کیسے ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے ختم ہوگی، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلا اس کے جو اسباب ہیں کہ یہ کیوں مہنگائی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ وہ ابتلا یا سزا۔ ابتلا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو کسی مشقت میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، تو یہ ابتلا ہوتی ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ چیزوں سے آزمایا، تو وہ ابتلا تھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ سزا جرم پر ہوتی ہے، وہ ظاہری سی بات ہے، سزائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی کبھی یہ مہنگائی سزا اور ابتلا کی شکل میں آتی ہے۔ نیک لوگوں کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، برے لوگوں کو ان کے کیے کا بھگتنا پڑتا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، صحابہ کرام آئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قد غلی السعر، کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، ریٹ بہت ہو گئے ہیں چیزوں کے، فسعر لنا، آپ ایسا کریں آپ چیزوں کے ریٹ خود مقرر کر دیں، مثلا آپ طے کر دیں ٹماٹر اتنے کلو کا ہے، پیاز اتنے روپے کلو، پھر کوئی بھی اس سے اوپر نہیں بیچے گا، جیسے یہ مارکیٹ کمیٹی والے ریٹ مقرر کر دیتے ہیں تو آپ ایسے مقرر کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ هو المسعر، کہ یہ جو بھاؤ اور ریٹ مقرر کرنے والی یہ اللہ کی ذات ہے، وہ جب چاہتا ہے جس چیز کو مہنگا کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے کسی چیز کو سستا کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ میں نے عرض کر دی کہ کبھی کبھی ابتلا اور امتحان ہوتا ہے، کبھی کبھی سزا ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک دم اس پر کوئی بیماری آتی ہے اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مارکیٹ میں مہنگی ہو گئی ہے۔ بیماری کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی، اس کی وجہ سے اس کی قلت ہو گئی اور وہ مہنگی ہو گئی۔ اب یہ کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ کبھی ابتلا کرتا ہے، کبھی وہ سزا کے طور پر ایسا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا مہنگائی کا سبب وہ اللہ کا حکم ہے، جو اس کی حکمت پر مبنی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ مہنگائی کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب جو ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور ایک وہ سبب ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے لیکن پس پردہ اس کا اثر مہنگائی پر ضرور پڑتا ہے۔ مثلا جو اسباب ہمیں نظر آتے ہیں ان میں سب سے بڑا بلکہ سب سے ہی بڑا سبب وہ ہمارے ملک میں سودی تجارت ہے، کہ جب تک یہ سود ختم نہیں ہوگا مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی، اور مہنگائی ہوتی ہی سود کی وجہ سے ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس کی فیکٹری ہے، مثلا وہ گلاس بناتا ہے اور 20 روپے میں ایک گلاس اس کی فیکٹری میں تیار ہو رہا ہے جو اس کی اپنی ہے۔ اب اس نے سوچا کہ میں ایک فیکٹری اور لگاتا ہوں، میرا بچہ بھی فیکٹری والا ہو جائے گا تو نفع بڑھ جائے گا۔ اب وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک سے کہتا ہے آپ مجھے 10 کروڑ قرض دے دیں، مجھے فیکٹری لگانی ہے۔ تو بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 10 کروڑ لے لیں، مجھے 11 کروڑ واپس کر دیجیے گا۔ وہ 11واں کروڑ وہ سود کا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے فیکٹری لگائی تو ظاہر ہے اس نے 1 کروڑ سود کا بینک کو واپس تو کرنا ہی ہے۔ اب جب اپنے پیسوں سے کام کر رہا تھا تو وہ گلاس 20 روپے میں تیار ہو کر مارکیٹ میں آ رہا تھا۔ اب جب اس نے سود پر پیسہ لیا تو گلاس اب بھی 20 میں ہی بنا ہے، لیکن اس نے سوچا کہ وہ جو 1 کروڑ ہے وہ میں اپنی جیب سے دوں، میں پاگل تو نہیں ہوں۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ جو پیسے سود والے واپس کرنے تھے وہ اسی گلاس میں اس کی قیمت کو شامل کر دیا،
اور وہ گلاس بجائے 20 روپے کے اب 21 روپے کا مارکیٹ میں وہ دینا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جو 20 کا گلاس تھا یہ 21 میں کیسے ہوا؟ ایسے تو نہیں کہ پیچھے سے کچھ مہنگا ہو گیا، کچھ ایسا ہو گیا۔ اس ظالم نے اپنے سود کو دینے کے لیے ہمارے اوپر بوجھ ڈالا ہے، اور کیا کہ اس نے وہ 1 روپیہ ہمارے سر پہ ڈال دیا۔ اب جب وہ 1 روپیہ فالتو ہوا، اب جو بھی آدمی گلاس خریدے گا 20 گلاس کی قیمت ہے، 1 روپیہ فالتو اس کے سود کی قیمت ہے، پھر وہ انہی سے 1 کروڑ اکٹھا کر کے بینک کو دے گا اور باقی پیسہ کما کے گھر چلا جائے گا۔ اب امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، وجہ یہ سود ہے۔ تو یاد رکھ لیں جتنی بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ان سب کی مہنگائی کی وجہ سود ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہماری حکومت کیا کرتی ہے، بجلی مہنگی کر دیجی، کیوں کر دیجی کہ جی ہم نے وہ IMF کی قسط دینی ہے۔ IMF کی قسط تو ہم بل تو دے رہے ہیں آپ کو، کہتے نہیں وہ جو سود دینا ہے وہ کتوں دینا، وہ بھی تو تاڑے کو لے کے دینا ہے۔ اب وہ بجلی مہنگی IMF کی وجہ سے، پیٹرول مہنگا IMF کی وجہ سے، ہر چیز پر ٹیکسز لگ رہے ہیں اس سود کی وجہ سے۔ یعنی اگر یہ سود پر قرض نہ لیتے تو ان کو اتنے بوجھ عوام پر نہ ڈالنے پڑتے۔ تو سب سے بڑا ظاہری سبب ہمارے ملک میں کیا، پوری ہی دنیا میں، وہ سود ہے۔ جب تک یہ سودی نظام نہیں جائے گا مہنگائی نہیں جا سکتی، دن بدن بڑھے گا۔ آئے روز لوگ قرض لے کر فیکٹریوں میں مال ڈالتے جائیں گے اور سود کا سارا پیسہ بھی ہم پر ہی ڈالتے جائیں گے، یوں مہنگائی ہوتی ہے۔ یہ اس کا ظاہری سبب ہے۔ دوسرا مہنگائی کا سبب ہے نجش، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع کیا ہے۔ نجش کیا ہوتی ہے؟ نجش دیکھنی ہے تو یہ جہاں بولیاں لگتی ہیں یہاں دیکھا کریں کیا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چیز ہے، میں نے طے کیا کہ اس کو 100 روپے میں بیچنا ہے، حالانکہ اس کی قیمت 100 نہیں ہے، لیکن میں نے بس اس کو 100 میں بیچنا ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں آئیں جی ایک چیز ہے اس کی بولی لگے گی۔ اب میں نے اپنے 2-3 شاگردوں کو تیار کیا، بھی تم نے اوپر ریٹ بڑھائی جانا ہے۔ اب میں کہوں جی ہاں جی یہ چیز جی 50 روپے کی، جی کون لیتا ہے؟ اگلا بندہ کہتا ہے جی میں، پھر میرا شاگرد بول کے کہتا ہے جی میں 70 روپے دوں گا جی۔ اب لوگ کہیں گے یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، لوگ اس کے 70 دے رہے ہیں۔ اگلا بولا میں 80 دیں گا جی۔ ان میں سے لینی کسی نے بھی نہیں ہے، یہ صرف ریٹ بڑھانے کے لیے 2 بندے 3 بندے میں نے رکھے ہیں۔ اب وہ تیسرے نے کہا جی 90 روپے میں دوں گا۔ اب ایک بندے نے کہا یار جے مینو لب جاوے میں تو اور مہنگی بیچ دیں گا۔ وہ کہتا جی میں 100 دیتا ہوں، اس کو 90 کی نہ دیں، مجھے 100 کی دیں۔ ساتھ ہی میں کہتا ہوں لو جی سودا ڈن ہو گیا، اس کو 100 کی دے دیتے ہیں۔ اب یہ جو 3 بول رہے تھے 70 والا 80 والا 90 والا، انہوں نے لینا نہیں تھا، میں نے اپنے وہ بندے ہائر کیے تھے تاکہ قیمت کو میں بڑھاؤں۔ تو لوگ مہنگائی یوں بھی کرتے ہیں کہ نجش کے ذریعے سے وہ بلا وجہ عارضی طور پر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ اگلا بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ مٹی ہے کہ سونا وا، شاید سونا ہی ہوئے، وہ مٹی سونے دے پا لین نو تیار ہو جاتا، کیونکہ سب لوگ جو ریٹ اس کے بڑھائے جا رہے ہیں۔ اب اسے کیا پتہ یہ جو ریٹ بڑھا رہے ہیں وہ اسی کے ہی بندے ہیں، انہوں نے ان کو یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ تو اس سے ہمارے نبی نے منع کیا کہ اس سے جو عارضی مہنگائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ آرٹیفیشل مہنگائی ہے، تو یہ اس سے بڑھتی ہے، اس سے بھی منع کیا۔ تیسرا سبب جو ظاہری ہے وہ ہے احتکار جس کو ہم ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں چینی کی بڑی قلت تھی ہمارے ملک میں، بھئی چینی کہاں گئی، اتنی چینی بنی ہے شوگر ملوں میں۔ وہ پتہ چلا جی فلاں صاحب کے جو ہے وہ انہوں نے سٹور کر رکھی ہیں، فلاں کی پکڑی گئیں، فلاں کی پکڑی گئیں۔ انہوں نے سینکڑوں چینی کی بوریاں سٹاک کر رکھی ہیں، مارکیٹ میں نہیں لا رہے۔ کیوں نہیں لا رہے؟ کہ جب مارکیٹ میں چینی ختم ہو جائے گی تو ہم اپنی مرضی سے اس کو مہنگا کر کے بیچیں گے۔ حالانکہ اگر یہ سٹور نہ کرتے اور مارکیٹ میں وہ عام اویلیبل رہتی تو اس کی قیمت مثلاً 100 روپے ہے تو وہ 100 ہی رہنی تھی۔ اب انہوں نے روک لی، مارکیٹ میں مل نہیں رہی، ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں بھائی 150 کی دیں گے، وہ کہتا پاوے 150 دی دے اللہ پھڑی یار میں نے تو چینی چاہیے۔ اب یوں پھر چیزوں کے ریٹ ایک دم نیچے سے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور حدیث میں آتا ہے لا یحتکر الا خاطئ، ترمذی کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کوئی گندہ بندہ ہی کرتا ہے، وہ گناہ گار بندہ ہی کرے گا، نیک بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اسی لیے لعنت کی گئی ذخیرہ اندوز پر کہ وہ مہنگائی کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، اور یوں چیزیں خود بخود مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو باطنی اسباب ہیں، یعنی جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں لیکن ان سے بھی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کبھی کبھی آدمی کوئی ایسا گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، مطلب جو چیز وہ اس کی رینج میں ہوتی ہے وہ خرید سکتا ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس کو خریدنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنِّي إِذَا عُوصِيتُ غَضِبْتُ، کہ جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں اپنی لعنت برساتا ہوں، اور وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت 7 پشتوں تک پھر چلتی رہتی ہے، وہ بند نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی لعنت کا سبب نافرمانیوں کی وجہ سے لعنت آئی، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر بندوں کو توبہ کی ترغیب دی جاتی ہے کہ اب تم توبہ کرو گے تو میں چیزیں سستی کروں گا، ورنہ تمہاری چیزیں پھر اسی طرح مہنگی ہوں گی۔ اب دیکھیں ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، یعنی ان بیچاروں کو 20 کی بجائے 10 دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں آپ 20 کیوں نہیں دے رہے؟ تو باپ کہتا ہے تو کیڑا میرا کہنا مننا، تینوں 10 ہی ملنے ہوں۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے، ابا کا کہنا ماننے لگتا ہے، پھر اس کو 20 ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اس کی مہنگائی بیچاری کی تھی، جو بسکٹ وہ خریدتا تھا، وہ سستے کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مہنگائی کو بڑھاتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے، بڑے عجیب آدمی تھے، ان کی نگاہ ہر وقت اللہ کی ذات پر ہی ٹکی رہتے تھے۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے حضرت بہت مہنگائی ہو گئی ہے، ہم نے مشورہ کیا ہے کہ مظاہرہ کریں حکومت کے خلاف۔ حد فرمانے لگے بھی نہیں، مظاہرے کرنا تو اہل باطل کا طریقہ ہے، اہل حق مظاہرے نہیں کرتے۔ کہ حضرت بھوکوں مر جائیں گے لوگ، اتنی مہنگائی ہے۔ فرمانے لگے فقر سے ڈرانا یہ تو شیطان کا کام ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ نے فرمایا شیطان تمہیں بھوک سے ڈرائے گا۔ کہ تم شیطان کے ساتھی کب سے بننے لگے؟ پھر فرمایا سنو، مثال سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ترازو کے 2 پلڑے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ترازو میں ایک پلڑا نیچے جاتا ہے تو دوسرا اوپر ہو جاتا ہے، یہ نیچے آئے گا تو یہ اوپر ہو جائے گا، تو یہ ترازو کا اصول ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان ہے اور دوسرے پلڑے میں اشیاء ہے۔ جب انسان کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھتی ہے اعمال سے، نیکی سے، تقوی سے، تو انسان کی قیمت اوپر جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت نیچے آ جاتی ہے، اور جب انسان کی قیمت گناہوں کی وجہ سے گھٹتی ہے تو چیزوں کی قیمت کیا ہو جاتی ہے؟ اوپر چلی جاتی ہے۔ فرمانے لگے مظاہرے نہ کرو، لوگوں کو اللہ کا بندہ بناؤ، اعمال پر ڈالو۔ جب لوگ نیک اعمال کریں گے ان کی قیمت بڑھے گی تو اشیاء کی قیمت گھٹ جائے گی، اور جب ان کی قیمت گھٹ گئی ہے تو اشیاء کی قیمت تو بڑھے گی۔ اب صحابہ کے زمانے میں ایسی چیزیں اتنی تنگیاں نہیں تھیں، اور بلکہ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جب تک یہ موبائل نہیں تھے، نیٹ نہیں تھا، اور زیادہ ٹی ویوں کا رواج نہیں تھا، سادگی تھی، گناہ نہیں تھے اتنے، ایک بندہ پورے خاندان کو پال لیتا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، سب بیٹھ کر کھاتے تھے۔ اب سارے گھر والے کماتے ہیں پھر بھی کہتے جی پوری نہیں پہنی کی کریے۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے انسان گناہ نہیں کرتے تھے، نیک ہوتے تھے، ان کی قیمت بڑھی ہوئی تھی، اشیاء کی قیمت گھٹی ہوئی تھی۔ اب اشیاء کی قیمت بڑھ گئی ہے اور ہماری قیمتیں جو ہیں وہ گھٹنے کی وجہ سے۔ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو بچوں کو بتا رہا تھا، ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمیں 1 روپیہ ملتا تھا، اور 1 روپے میں ہم چاکلیٹ بھی لیتے تھے، ٹافی بھی لیتے تھے۔
تو یوں بچے سن رہے تو میرا چھوٹا بیٹا کہتا ابو جی پتہ جھوٹ بولنا کتنا سخت گناہ ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا 1 روپے کی ٹافی بھی بسکٹ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو بھائی وہ 20 روپے میں ایک بسکٹ آتا ہے تو چاکلیٹ نہیں لے سکتے، چاکلیٹ لے لی تو بسکٹ نہیں آئے گا. اب آج کا بچہ پچھلے زمانے کی چند 20-22 سال پہلے کی بات کریں تو وہ اس کو ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے پیسوں میں اتنا کچھ آئے. اور جب اور پیچھے چلے جائیں تو ہمیں اور حیرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جب لوگوں کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھی ہوئی تھی، اشیاء کی قیمتیں نہیں تھیں. اب بندوں کی قیمت کوئی نہیں رہی تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یہ بہت بڑا باطنی سبب ہے. پھر ایک حدیث آتی ہے ابن ماجہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جیسا کہ اب دیکھ لیں آج کل بہت گڑبڑیں ہوتی ہیں. آن لائن چیزیں منگواتے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں، انہوں نے ایک قلم منگوایا آن لائن پین، تو پیسے بھی بھیجے غالباً 2200 روپے کتنے، تو آن لائن کروایا کہ جی آپ کی ڈیلیوری آ جائے گی. جب وہ آیا انہوں نے ڈبہ وبا کھولا تو بیچ میں پین ہی نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، پین نہیں ہے. 2200 روپے بھی گئے اور آیا بھی کچھ نہیں. یہ ہے مقیال اور میزان میں کمی کہ آپ لوگوں کو دکھا کچھ رہے ہیں اور دے کچھ رہے ہیں. اسی طرح بازاروں میں چلے جائیں، دکاندار بہت ہوشیاری سے کام دکھاتا ہے، کپڑا ناپتا ہے تو میٹر سے اتنا 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 گھٹاتا تھان میں سے وہ 1-2 میٹر بچا ہی لیتا ہے. وہی کہتا ہے جی ہماری کمائی ہے. آپ یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، پورے معاشرے پہ ظلم کر رہے ہیں کہ آپ جب اس طرح ناپ تول میں کمی کریں گے، چیزوں کی کوانٹٹی جو ہے اس میں چینجنگ کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ. ایک تو اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں برسائیں گے، دوسری اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہنگائی کو مسلط کر دیں گے کہ تم نے گھٹا کے بچانے کی کوشش کی ہے، اب میں ریٹ اتنے بڑھا دوں گا کہ یہ بچا ہوا بھی تمہارے کام نہیں آئے گا. تو بعض اوقات کشتی میں سوراخ ایک بندہ کرتا ہے، ڈوب سارے ہی جاتے ہیں. اب یہ چند لوگ ہیں جو یہ گڑبڑیں کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مہنگائی کا عذاب سب پہ ہی آتا ہے. مسجدیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، مدرسے بھی متاثر ہو رہے ہیں، سارے ہی متاثر ہو رہے ہیں. اب تو حالت یہ ہو گئی، وہ ایک آدمی تھا، وہ پہلے ماشاءاللہ اتنی مہنگائی نہیں تھی، وہ فقیر کو 50 روپے دیتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کے بچے بڑے ہو گئے، خرچے بھی زیادہ ہو گئے، تو وہ بیچارہ گھٹتے 10 روپے دینے لگ گیا. تو فقیر نے کہا کہ بھائی آپ مجھے 50 روپے دیتے تھے، اب 10 دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی ہن میرے بچے سکول جان لگ پیا تے خرچے بہت ود گیا، ہن انہیں ہی ٹھیک ہے. آگے سے فقیر کہتا مرضی ہے شیخ صاحب، ہن ساڈے خرچے تے بچے پڑھانے تسی یعنی ہمارا 50 تو ہمیں ہی دیں، آپ نے ہمارے پیسے کیوں گھٹا دیے. اب حالت یہ ہوگی، لوگ سخاوت بھی اس درجے پر نہیں کر سکتے جس درجے پر پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، مہنگائی ہوتی ہے. اب حل کیا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جو وجہ بن رہی ہے اس کو دور کر دیں، حل یہی ہے. اور کیا حل ہوگا؟ سب سے پہلا حل اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم سب اپنے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو. یمددکم باموال و بنین، تمہارا رب تمہارے اوپر مال کی وسعت کر دے گا. یعنی استغفار اور توبہ سے جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو ریٹ تو اللہ نے بڑھانے ہیں نا، ریٹ تو اللہ نے گھٹانے ہیں نا. تو جب توبہ کریں گے ہماری قیمت بڑھے گی تو اشیاء کی قیمتیں خود بخود کیا ہو جائیں گی بھائی؟ نیچے کو آنا شروع ہو جائیں گی. ایک تو پوری امت مسلمہ کو رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. آپ آج توبہ کریں، صبح ہی دیکھیں اللہ حالات کو کیسے پلٹیں گے. دکھ یہ ہے کہ گناہ تو دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، توبہ کرنے کا مزاج ہی کوئی نہیں، اللہ کے سامنے معافی اور ندامت کا کوئی ماحول ہی نہیں بنا ہوا. ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم لوگوں کو ایسے وقت میں یہ چاہیے کہ ہم اشیاء کو ترک کر دیں جو مہنگی ہیں اگر ہمارے بس میں ہے. مثلا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان اللحم غلا، حضرت گوشت بہت مہنگا ہو گیا.
بہت گوشت مہنگا ہو گیا، کیا کریں؟ تو فرمانے لگے ارخصوہ، بھائی تم اسے سستا کر دو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے بس میں تو نہیں ہے سستا کرنا۔ تو کہنے لگے لا تشتروہ، تم ایسا کرو گوشت کو خریدنا ہی بند کر دو، جب تم گوشت خریدو گے ہی نہیں تو آپ ہی سستا ہو جائے گا، ٹینشن نہ لو۔ اب مثلا چکن ہے، مہنگا ہو گیا ہے، اب اگر سارے لوگ چکن چھوڑ دیں کہ بھی ہم نہیں کھاتے، اب ظاہر ہے وہ ماشاءاللہ جیسا چکن ہوتا ہے وہ ایک دن ہی زندہ رہ سکتا، اگلے دن دی امید نہیں ہوتی۔ وہ جب ان کی مرغیاں ادھر مرنا شروع ہوں گی فارموں کے اندر، دکانوں پہ، وہ کہیں گے بھئی وک نہیں رہی اسی کی کریے، پھر وہ کہیں گے بھئی ریٹ کٹاؤ تاکہ لوگ کی لین، اتنا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا، ہمیں تو نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم وہ چیز خریدنی چھوڑ دو، جب تم وہ چیز نہیں خریدو گے وہ خود ہی سستی ہو جائے گی۔ اور ایسے ہوا، پچھلے دنوں ایک ملک میں پڑھ رہا تھا کہ ٹماٹر مہنگا کیا انہوں نے، تو لوگوں نے ٹماٹر کا بائیکاٹ کر دیا۔ تو جو ٹماٹر والے تھے بڑے بڑے سٹاکسٹ، انہوں نے لا کر سڑکوں پہ ٹماٹروں کی ٹرالیاں الٹا دی کہ بھائی اوتھے پہ خراب ہوندے، تسی فری لے لو، تاڑی مہربانی ہے، ساڈے کو نہیں وکدے۔ تو ایک حل تو یہ ہے کہ بھائی جو چیز مہنگی ہے آپ اس کو لینا چھوڑ دیں، اور اپنی ضرورت جو ہے اس کو گھٹا کر کہیں اور کسی اور طریقے سے پورا کر لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ سبزی کھا لیجئے، گوشت نہ کھائیں، سبزی کھا لیں، دال کھا لیں، گزارا کر لیں کسی طرح۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، وہ ہے کہ آپ چیز کا الٹرنیٹ تلاش کریں، اس کا متبادل۔ حضرت علی کو خط لکھا گیا کہ جی ان الزبیب قد غلا علینا، ہمارے علاقے میں کشمش بہت مہنگی ہو گئی ہے، وہ مل ہی نہیں رہی، ہمیں بہت مہنگی ملتی ہے، ہم کیا کریں؟ عرب میں وہ لوگ نا نبیذ پیتے تھے، رات کو کشمش پانی میں ڈبو دیتے تھے، صبح اٹھ کر پھر اس کو پیس کر اس کا پانی پیتے تھے، تو کبھی کھجور کا پیتے تھے، کبھی کشمش کا، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں، اور ویسے بھی وہ عام استعمال میں آتی تھی۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب تھا، فرمانے لگے ارخصوہ بالتمر، کہ تمہیں کشمش اگر مہنگی ملتی ہے تو کھجور سے اس کو سستا کر دو، یعنی تم اب کھجور استعمال کرنا شروع کر دو۔ مثلا چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو آپ گڑ استعمال کر لیں، اب گڑ تو چینی کے مقابلے میں اتنا مہنگا نہیں ہے، تو جب آپ گڑ پر آ جائیں گے چینی بکے گی نہیں، اور آپ ہی چینی بھی سستی ہو جانی، ٹینشن نہ لو۔ میٹھا ہی کرنا نا، گڑ چینی نہ جیڑا میٹھا، بلکہ پنجابی جو کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا۔ اب تو گڑ کا ریٹ بھی چینی کے قریب ہونے والا ہو گیا ہوگا، زیادہ ہو گیا، تو چلو الٹ کر لیتے ہیں، آپ گڑ نہ کھائیں چینی کھا لیں بھائی۔ مطلب یہ کہ ایک چیز کا جو متبادل ہے اگر ہم اس کو تلاش کر لیں کہ اس کے ذریعے اس سے کام چل سکتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری مہنگائی کی وجہ بن رہی ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گی۔ اگلا سبب جو حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ ہے اقتصاد فی النفقہ، کہ آپ اپنے خرچوں کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی مہنگائی آپ پر اثر انداز کم ہوگی۔ مثلا وہ کیا حدیث میں آتا ہے، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ آپ جو ہیں اپنے خرچوں کو کنٹرول کر لیں تو آدھی روزی تو اسی میں ہی ہے، بندے کی آدھی روزی اسی میں ہے۔ مثلا ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے، خرچے کنٹرول نہیں کرتا تو اس کا 10,000 جیسا گزارا ہوگا، اور ایک کی 10,000 ہے وہ خرچے کنٹرول کرتا ہے تو وہ 20,000 کی طرح اپنی زندگی کو سہولت سے گزار سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، فاسٹ فوڈ ہے، آپ روز نہیں کھائیں بھائی، کبھی کبھار کھا لیں، اگر ہفتے میں 2 بار کھاتے 1 دفعہ کھا لیا کریں، مہینے میں 4 بار کھاتے ہیں ذرا اس کو 2 دفعہ کر لیں۔ تو اب یہ جو پیزے، برگر، شوارمے، ان پر جو ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، آپ یقین کریں اگر اس کو ہی ہم کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو جو مہنگی چیزیں ہو چکی ہیں ان کا اثر ہماری طبیعتوں پر تھوڑا کم ہو جائے گا۔ ان کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ اب میں تو حیران ہو گیا، یہ چیزیس پہ ایک دفعہ گزرا، وہاں سے ادھر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہے، اندر ٹیبلیں بک ہیں، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، یہ اٹھیں گے تو ہم بیٹھ کر کھائیں گے، اور وہاں کم سے کم پیزا بھی 1000 سے اوپر ہی جاتا ہے، اس سے نیچے والا تو پیزا بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنا پیسہ جو بھائی پیزوں پر ضائع ہو رہا ہے، مطلب لگ رہا ہے،
ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ اور برکت عطا فرمائے، لیکن پھر مہنگائی کا رونا ہم کائے کو روتے ہیں؟ یہی پیسے اگر کنٹرول کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ ہم ان خرچوں کو آسانی سے ادا کر لیں گے جن میں مہنگائی ہم پر اثر انداز ہوتی ہے، اور یہ کوشش کرنے سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں کرتا تو بھائی پھر تو اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات سیدھی سی ہے، بجلی کو کنٹرول کریں، فالتو بجلی استعمال نہ کریں، بل کم آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے جن چیزوں کی احتیاط خود کرتے ہیں یا ہمیں کرواتے ہیں، اگر ہم نوجوان اسی عمر میں ان احتیاطوں کو لینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس مہنگائی کا جو ایک پریشر ہے ہمارے اوپر وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ ایک اور حل حارث رحمہ اللہ، ایک بزرگ ہے حارث بن زید، انہوں نے عجیب ہی حل بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اذا اہتممت بغلاء السعر، کہ جب چیزوں کی مہنگائی تمہیں پریشان کر دے، ٹینشن میں لے آئے، تو کیا کرو؟ کہنے لگے فاذکروا الموت، پھر تم موت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو، جنت کو یاد کرو۔ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ عَنْكَ غِلَاءَ السِّعْرِ، تو جو مہنگائی کا بوجھ ہے جب موت یاد کرو گے، یار اپا ماری جانا رہندیاں مہنگیاں ہوندیاں رہن، اور جیڑی ٹینشن ہے نا وہ تانوں نہیں ہوگی۔ جب جنت کو سوچو گے کہ اللہ جنت میں بڑا کچھ عطا کریں گے، تو وہ جو ایک بوجھ ہے طبیعتوں کے اوپر وہ ختم ہوگا۔ مہنگائی تو ختم نہیں ہوگی اس سے، لیکن جو ایک بوجھ ہے طبیعت کے اوپر وہ موت کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا فرما دیتے ہیں۔ اور بھائی سب سے بڑا حل مہنگائی کے ختم کرنے کا وہ یہ ہے کہ ملک سے سودی نظام کو ختم کر دیں۔ آپ یقین کریں آج سود سے لوگ توبہ کر لیں، سود ختم ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، کسان منڈی میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کھاد لینی ہے، تو دکاندار کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کھاد دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ جو فصل کٹے گی وہ مجھے ہی بیچو گے یا میرے تھرو بیچو گے۔ وہ بیچ میں سے اپنا کمیشن ادھر سے کماتا ہے ادھر سے کماتا ہے، کسان بیچارے کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، اور جب وہ مارکیٹ میں دیتا ہے تو کسان آتا تو سستی دے دیتا، لیکن اس نے کسان سے ریٹ مثلاً 1800 طے کیا ہے، وہ آتا تو 1900 میں بیچ دیتا، لیکن یہ اپنی مرضی سے 2200 میں بیچے گا، 2300 میں بیچے گا۔ تو اس طرح بھی سودی نظام ہمارے اوپر اتنا اثر انداز ہوتا ہے کہ کیا سبزی اور کیا پھل، کیا جوتی اور کیا کپڑا، ہر چیز میں سود ہی سود بھرا پڑا ہے۔ جب یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ مہنگائی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور بھائی آخری درخواست یہ ہے، دیکھیں مہنگائی سب پر اثر انداز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ مہنگائی ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے جو بیچارے تنخواہ والے ہیں، کیونکہ ان کی تنخواہ تو بڑھتی ہے سال کے بعد 1000 2000، اور چیزیں تو ہر ہفتے مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کی تنخواہ بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آپ سے عرض ہے ایسے غرباء کی فکر کیا کیجیے، محلے میں ریڑھیوں والے، چھوٹی چھوٹی ملازمتوں والے، گھر میں سالن پکا ہے کبھی تھوڑا ایک آدھ کسی پلیٹ میں ڈال کر ان کے گھر بھجوا دیں، ہو سکتا ہے انہوں نے نہیں کھایا ہو، ان کے گھر نہیں پکا ہو، تو آپ کا بھیجا ہوا ان کے کام آ جائے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ ہماری بھی آخرت سنوار دیں گے۔ تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ مالدار غرباء کی فکر کرے، کیونکہ مہنگائی نے اگر مالداروں کی کمر توڑ دی ہے تو غریبوں کی تو ٹانگیں بھی ٹوٹ چکی ہوں گی کمر کے ساتھ ساتھ، وہ تو کچھ بھی نہیں بیچارے کرنے کے قابل۔ اسی وجہ سے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پھر چوری چکاری، قتل و غارت، ڈاکے، چھینا جھپٹی، یہ سب تبھی ہوتا ہے، مجبور ہو کر پھر لوگ ان قدموں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔